کھو جانے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گیا حضرت۔ بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں حضرت۔ ایک شادی کر لئی ہے، 2-4 بچے ہو گئے نے، کتے نوکری لگ گئی، ایک گھر بنا لے، بس پورا ہو گیا۔ اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں، میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ امت مینوں دے دے، ہم ہی وہ ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ، جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی، جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں دعائیں کرتے جاتے ہیں، یا اللہ امت مجھے دے دے، جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں، پھر دعا یا اللہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی، بس ٹھیک، یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں، اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، اب جو کو 2-4 باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے دینے نہ آئے، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں۔ ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے، لیکن امت کا حال تو دیکھو یار، میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ، یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا، یا اللہ یہ امت مجھے دے، امت کو اپنی، اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت تم، اور کرنا یہ ہے کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں، دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہے، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے، صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے، داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا، ہم داتا صاحب کی دیگ، ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی، ادھر کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی، ادھر ہم تو بس غلاف پہ، اولا قادر جی غلاف کے لیے بھی سن لو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ اللہ، آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا، آپ تو فرما رہے جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے، اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے، ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھول اور دیگ سے آگے نہیں گئے، بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے، ہماری جانیں بلا ہم اسی بات پہ خوش ہیں، گئے تھے مکھانے بانٹا ہے، چول بانٹا ہے، غلاف چاڑھا ہے، ٹول لے کے گئے سا، او بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پہ چلو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز، آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا، وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آج، بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے، حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں، حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے، کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے، کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ، حضرت سائیڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، حضرت لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں، اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی، وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے، حضرت ہے کو تہجد والا بیٹھا، وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں قرآن کھولے ایک سال ہو گئے حضرت،
رمضان میں کھولا تھا, رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں. یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے, یہ تو تہجد والے تھے, یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے, یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے, یہ تو نرم دل لوگ تھے, یہ تو محبتوں والے لوگ تھے. ذرا خود کو دیکھو, کیا لیا ہم نے ان سے حضرت, سوائے غلاف, مکھانے, ٹول اور چول, کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے حضرت؟ کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت؟ کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا. یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت. اب دیکھو نا, میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت جی. ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھو. حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا میدان ہے پاکستان؟ میں چلو حضرت جی, اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی, میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. ایک غوث اعظم رضی اللہ, ایک سلطان باہو رحمت اللہ. ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے, جو بے نماز ہے, وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے جی. کون سا سلسلہ بھی نہیں پتا. چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے, ملنے گئے نا جا کے کسی نہ. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے, ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, ان کی تعلیمات یہ ہیں, بے نماز خنزیر سے برا, جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ. جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے, میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں, ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی بیٹا؟ ان کو غلاف سے کیا خوشی, ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی, ان کو تیرے مکھانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا, وہ پھر خوش ہوں گے. یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ, جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے وہ, جو انہوں نے تعلیم دی امت نے وہ, جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا. ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا. اب دیکھو نا, قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات ہے, لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 نکل گئے. 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں, سال میں امت کو صرف 1 ماہ 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں. تسی رہے جڑے اسی ہیں, اسی بھی رونے والے ہو جاندے ہیں. ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تتا لامون ہوئے. ان کی تو چھوڑے نہ جی, ساڈا حال ہوندا اسی پہ لبدے پھرنے ہیں. اور جدن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہہ کے جانے ہیں حضرت تھکا ہی چھڑیا جی. لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات 1 رات 1000 نوافل ادا فرمایا کر. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی, ربا تیری رات ہی موک گئی. 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں. حضرت بلال اذان فجر رو کے عرض کرتی, ربا تیری رات ہی موک گئی, اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی, سجدہ مکمل نہیں ہوا. لیکن امت کا حال ذرا دیکھو, آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ایسے درجی سے میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. کہندے تھے میں کیمرہ بند کرا شن, وہ وجہ دے دسوں کیوں نہیں پڑھ دے نماز؟ چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا, اللہ دی بارگاہ بھی جانا ہے نا, اتھے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا, اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا پچھے لگ کے کتے. آؤ یہ بھائی تو تے تیرا نعت کھائیں کہن دے دے, میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں جی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ سایہ والا تو تے تیرا نعت کھائیں گے, قرآن نہیں وہ کہن دے جاتا کوئی بھی. میں بیٹھے ماریا جائے گا کہ پیچھے لگ کے میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نہ کھائی انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے, میاں جی قرآن جتے لکھیا نہیں, کتھوں جناب نو ہے گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن کہہ رہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں. اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر. بھائی کیوں جہنم چاہ گئے, کیوں سڑنڈے دے ہو میاں نات خان, میں کیا میرا سایہ بھی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. او بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. کیوں جل رہے ہو آگ میں, کیوں آ گئے جہنم میں. کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں. مینو روز شردا ڈر پرچیاں نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں بڑھائیاں خدا دا واسطے ہی حیا کر تھوڑی ساری انہاں دا بیڑا گرک کرن دے ہیں. ان کو ڈرا رب سے. مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا. جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں, جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں, بیڑا گرک کر کے رکھ. حضرت صاحب اسی شاعراں دے دین تے نہیں, ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں. ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے, لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے. بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت, اس نے کہہ دیا جی میں نو روز حشردہ ڈرنا, لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے. صدیق اکبر ڈرے, عمر فاروق ڈرے, عثمان غنی ڈرے, مولا مشکل کشا ڈرے, امام ابو حنیفہ ڈرے, امام مالک ڈرے, امام حسن بصری ڈرے, حبیب اجمی ڈرے, بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اٹھیاں شانہ والے. جی مجھے پتا ہے حضرت اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے, ساڑی بلیاں دے ہاتھ لاج, مجھے پتا ہے پورا. لیکن قرآن ڈرا رہے ہیں بیٹا, قرآن ڈرنا ہے ہم نے بیٹا, اس لیے دھیان رکھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے. ہم نماز یا تو دھیان رکھیو, جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتنے جانا ہے, کتنے جانا ہے. میں نے قرآن سنایا ہے, میں نے کو غالب یا میر تقی میر کی کو غزل نہیں سنائی آپ کو, میں نے آپ کو قرآن سنا ہے. چلو آپس میں بیٹھے ہیں, بابا جی دے مدارتے آئے ہیں, بابا جی خوش ہوں گے, کیوں نہیں نماز کو ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ, آپس میں بیٹھے ہیں یار, کون بگانے علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں حضرت, کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں, آپس میں بیٹھے ہیں. دسو ہاں کی وجہ ہے کو مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہنے نے مسجد ہونی دی کر چھوڑا نماز دے پڑھن کا مذکب آ کے. کیوں ہوئے بھائی ہو میرے ہو, کوئی وجہ بتاؤ نا یار. اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا. دیو ہوں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے, علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کو دو ہاں بھائی, میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں, اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے, اس دن اللہ پاک کو جواب. اور بھائی جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا, آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں. یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی, بڑے پاک اللہ کے بنی ہوئے ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائیڈ پہ ہی, ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی, جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا. وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا, اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی, تو ہم نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے. ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے, ہونے کسی تیری مان لئی, محفل دا ٹائم دے چھڑا, تو 3 میریاں بھی مننی ہیں. اس نے کہا حضور وہ کیا. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے, حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا, تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے, سادے کھائیں گے. وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی,
جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بہنے. محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے. فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ ڈالے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ، خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹھی رکھو، رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کیا کہ نیچے آ گئے. جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا ہے سب حساب تو لوگوں کی چیخیں نکلی. اس کی تیز یہ تڑی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے جواب تو پتر دینا نا ادھر کہ کیوں نماز کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دیں کوئی بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہاں نہ کاکے ہو 24 گھنٹے بنتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24 گھنٹے. میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے. سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے. سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی. جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ جی، کتنے بن گئے 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی. اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، رات سو آئی ہے سو جا. وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کم کر، اس نے روکا. دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا. لیکن 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو. ظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور بھی بڑے. لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا؟ صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے. تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال ہے. جو کچھ آپ میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں. تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھاتے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں.
ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہی ہے، کہیں لکھا ہے؟ کو سرکس آئے، کو پنگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا ہوا؟ نہیں۔ اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے ذرا تم ادھر سے خوش کر دو، ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مدار ادھر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اور یاد رکھیں، یاد رکھیں جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لیں، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں جی۔ ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے۔ کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی۔ اللہ حضرت جی، میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں۔ اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا، دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں، جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت۔ لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت، کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف۔ اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے، ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا، کہیں کھو گئے حضرت۔